بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فہمی کے سلسلے کے چھٹے پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ آج ہم سورہ بقرہ سے اپنی بات چیت کا آغاز کریں گے۔ یہ صورت، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں چونکہ گائے کا ذکر آیا ہے اور علامتی طور پر پھر اس صورت کا نام سورہ بقرہ، بقر کہتے ہیں گائے۔ اس کا بیشتر حصہ مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، بہت کم حصہ ہے اس میں جو مکی دور میں نازل ہوا۔ ہجرت کے بعد یہودیوں سے سابقہ پڑا تھا۔ ابتداً جو 15 یا 16 رکوع ہیں ان کو دعوت دینے پر مشتمل ہے۔ اب ایک اسلامی ریاست کی بنیاد پڑ چکی تھی اور اس ریاست کے جو تقاضے تھے وہ سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ آخری 23 رکوع اسی کے بارے میں اصولی ہدایات ہیں۔ اس وقت منافقین بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے اور ان کے بارے میں بھی مختصر ذکر ہے۔ الف لام میم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ حروف مقطعات اس زمانے کے عرب اس اسلوب کو جانتے تھے۔ عرب ان حروف مقطعات سے واقف تھے اور اسی لیے بہت ساری صورتوں کے ساتھ یہ حروف مقطعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں تھے، عرب ان کے معنی سمجھتے تھے۔ بعد میں یہ الفاظ متروک ہو گئے۔ یہ نظریہ غلط ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ گناہ کا بدلہ ضرور بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ 7 آسمانوں سے یہ مراد، اس میں زمین سے ماورا 7 طبقات بھی ہو سکتے ہیں جہاں ان کو 7 آسمان کہا گیا ہے۔ حضرت آدم کی جنت میں جس درخت کو پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اس درخت کا نام اور نوعیت تو نہیں بتائی گئی ہے، بس یہ آزمائش تھی۔ خدا کا حکم تھا، خدا کے حکم کے سامنے کسی اور کی اطاعت نہ کی جائے، یہ بات اس میں بتائی گئی ہے شروع کی آیات میں۔ یوم السبت کا ذکر ہے کہ یہ ہفتے کا دن یہ یہودیوں کے لیے آرام اور عبادات کا دن مقرر کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، پھر ان یہودیوں کو بندر بنا دیا گیا۔ اگلی آیات میں کچھ اور اس طرح کا ذکر ہے کہ یہودیوں میں ہمسایہ قومیں کی طرح گاؤ پرستی ہو گئی تھی، اس لیے گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ کچھ بھی کر لیں انہیں ہر حال میں جنت میں بھیجا جائے گا، بس کچھ دن سزا بھگتنی ہوگی۔ اس نظریے کو بھی اس میں رد کیا گیا ہے۔ روح القدس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ خود جبرائیل اور حضرت عیسیٰ کی روح پاک بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم پہلے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ انہوں نے پہلے خود اور بعد میں مختلف علاقوں میں خلیفہ مقرر کیے۔ شرق اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط کو، شام اور فلسطین میں حضرت اسحاق کو، اور عرب کے اندرونی علاقوں کے لیے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو معمور کیا۔ حضرت ابراہیم کی نسل سے 2 بڑی شاخیں نکلیں، ایک حضرت اسماعیل کی اولاد جو عرب میں رہی، دوسری حضرت اسحاق کی اولاد جن میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور بہت سے انبیاء اس دنیا میں آئے۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل تھا، اس لیے یہ نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی شاخ میں جب پستی کا دور آیا تو پہلے یہودیت پیدا ہوئی اور پھر عیسائیت نے جنم لیا۔ یہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں۔
یہودیت تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت حضرت عیسیٰ کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئی۔ عیسائیوں میں بپتسمہ نام کی ایک چیز رائج ہے۔ مسیحیت سے پہلے بھی یہودیوں کے یہاں یہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا پہلے اسے غسل دیتے تھے۔ غسل کے معنی یہ تھے کہ اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے اب نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی۔ اس کا اصطلاحی نام ان کے یہاں اشتباغ بپتسمہ ہے۔ جو نیا عیسائی بنتا ہے اسے یہ بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تحویل قبلہ اور اس سے متعلق جو آیات ہیں ان پر بات کی جائے گی۔ انور کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔